الرحمن الرحیم۔ دعوت اسلام پر مخالفت کے طوفان۔ شروع میں قریش مکہ کے بااثر لوگوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاموش اور انفرادی تبلیغی سرگرمیوں کو چندان قابل اتنا خیال نہ کیا۔ وہ اس سرگرمیوں کا حال سنتے تھے اور اپنی محفلوں میں نئے دین کی اس دعوت کا استحضاء کیا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنون کا عرضہ لاحق ہو گیا ہے، اس لیے وہ ایک نیا دین ایجاد کرنے کی فکر میں جان ہلکان کر رہا ہے۔ جب ان کے سامنے کلام الہی یعنی قرآن کی آیتوں کی غیر معمولی اثر افرینیوں کا ذکر آتا تو وہ یہ کہہ کر بات کو ٹالنے کی کوشش کرتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دوسرے شاعروں کی طرح ایک شاعر ہے جو اپنے کلام میں جادو کی تاثیر بھر دیتا ہے۔ جب وہ یہ سنتے کہ جو لوگ اس کے پیرو بن رہے ہیں وہ دل و جان سے اس کے مطیع اور شیدائی بن گئے ہیں، تو جواب دیتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ساحر ہے جو اپنے جادو کے بل پر دوسروں کے دل مسحور کر لیتا ہے۔ غرض ابتداء میں مشرکین قریش نے تبلیغ حق کے مقابلے کے لیے عصر حاضر کی اصلاح میں پروپیگنڈے کا حربہ اختیار کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر، شاعر اور مجنون ظاہر کر کے دعوت اسلام کی اہمیت کو زائل کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ان کا پروپیگنڈا چندان بار آور ثابت نہیں ہوتا تو وہ پیغمبر اسلام کی اذا رسانی کے در پہ ہونے لگے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں کانٹے بکھیر دیتے تھے، نماز پڑھتے وقت ان کے جسم پر نجاست ڈال دیتے تھے، گالیاں دیتے تھے، آوازیں کستے تھے۔ ایک شخص عقبہ بن معیط نامی نے ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جبکہ وہ حرم کعبہ میں سر بسجود تھے اونٹ کی اونچ لا دی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں چادر لپیٹ کر اس زور سے کھینچی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھٹنوں کے بل زمین پر گر پڑے۔ دائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ایذا رسانی میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا ابو لہب اور ان کی چچی یعنی ابو لہب کی بیوی سب پیش تھی۔ یہ دونوں سائے کی طرح ان کے پیچھے لگے رہتے تھے اور لوگوں سے کہتے تھے کہ اس پاگل اعوذ باللہ من شرور انفسنا کی بات نہ سننا۔ ابو لہب کی بیوی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں کانٹے بکھیرنے کی بہت ماہر تھی۔ ان دونوں کو اس ایذا رسانی کا صلہ یہ ملا کہ قرآن پاک کی ایک سورت ان دونوں کے بارے میں نازل ہوئی جس میں ان کے انجام بد کی پیش گوئی کی گئی۔ قریش کے دوسرے سرداروں میں جو اس مخالفت میں نمایاں حصہ لے رہے تھے، ایک ولید بن مغیرہ تھا جو سارے قریش کا رئیس عظیم سمجھا جاتا تھا، دوسرا ابو سفیان تھا جو خاندان بنو امیہ کا سردار تھا، تیسرا ابو جہل تھا جو ولید کا بھتیجا تھا اور خود بھی بہت با اثر آدمی تھا۔ اس نے مکہ کے ایک شخص اخنس بن شریک سے کہا، ہم اور بنو عبد مناف آل ہاشم ہمیشہ ایک دوسرے کے حریف رہے ہیں۔ انہوں نے مہمانداریاں کی تو ہم نے بھی کی، انہوں نے خون بہا دیے تو ہم نے بھی دیے، انہوں نے فیاضیاں کی تو ہم نے ان سے بڑھ کر کی، یہاں تک کہ جب ہم نے ان کے کاندھے سے کاندھا ملا دیا تو بنو ہاشم اب پیغمبری کے دعوے دار بن رہے ہیں۔ خدا کی قسم ہم اس پیغمبر پر کبھی مان نہیں لا سکتے۔ مشرکین مکہ کی ان سرگرمیوں کے باوجود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغی کوششوں میں کوئی فرق نہ آیا۔ وہ ہر قسم کے استحضاء اور ہر نوع کی ایذا رسانی کو باوقار صبر و تحمل سے برداشت کرتے رہے۔ انہوں نے اپنا کام جاری رکھا اور لوگ آہستہ آہستہ مومنین کے زمرے میں شامل ہوتے چلے گئے۔ روسائے مکہ نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کی ٹولی ترقی پذیر ہے اور اکا دکا کر کے لوگ اسلام کی دعوت قبول کرتے چلے جا رہے ہیں تو انہیں یہ فکر لاحق ہونے لگی کہ اگر یہ دین چل نکلا تو قریش کے اس اثر و اقتدار کو سخت دھکا لگے گا جو انہیں بتگدا کعبہ کے پجاری اور متولی ہونے کے باعث حاصل ہے، اور خود شہر کے اندر ان کی ذاتی وجاہت جو قریش کے رئیس ہونے کے اعتبار سے انہیں حاصل ہے خطرے میں پڑ جائے گی۔ اب انہوں نے پیغمبر کو اذیتیں دینے کے لیے اپنی سرگرمیاں تیز تر کر دیں۔ ان کا خیال تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اذیتوں سے تنگ آ کر خود ہی دعوت اسلام سے کنارہ کش ہو جائیں گے، لیکن ادھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کی طرف سے پیغام چلا آ رہا تھا کہ کمر ہمت باندھ کر تبلیغ حق کا فرض ادا کیے جاؤ اور مخالفین کی پرواہ نہ کرو۔ یہ سب آخرکار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عیب و حسر ہو کر رہ جائیں گے۔